الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وصلحاء أمته أجمعين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته من كان نبيا وآدم بين الماء والطين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومقوانا وملجانا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام آخر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وصلحاء أمته أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو دین کے چوروں کی رکھوالی ہے سچے سنیاں تیرا ذی خدا اس مذہب چ لکھاں اولیاء سچے سنیاں تیرا ذی خدا اس مذہب چ لکھاں اولیاء سنیاں دا پیر خواجہ میری ہے لاہور وچ ڈیرا لایا دا تالی حجویری ہے
سنیاں دا پیر ویکھو سچے سنیاں تیرا دیے خدا اس مذہب وچ لکھاں اولیاء غوث جیلانی ساڈیاں اکھاں دا نور او بلے شاہ سونا وسدا قصور پاکر پاک پتن تے نگاہ اس مذہب وچ لکھاں اولیاء اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وعتم برہانہ وعظم شانہ وجل شانہ دی حمد و ثنا امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم رازدار رب العلا امنہ دلال مدینہ دے تاجدار امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ مقدس اندر ہدیہ درود و سلام عرض کروں تو بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ مقدس اندر عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان نگاہ ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے اور کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم رازدار رب العلا شب اسراد دولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے شفاعت کبر دی دولت نال رب ذوالجلال سن سب نو مستفید فرمائے حق تے چلن حق تے مرن دی توفیق عطا فرمائے زندگی اسلام والی رب ذوالجلال جد موت دے وے کامل ایمان والی عطا فرمائے رب ذوالجلال دا کروڑاں شکر او دا فضل او دی رحمت شامل حال کہ جن سب نو زندگی اندر دوبارہ پھر جماعت المبارک پڑھن دی سعادت دولت نال مالا مال فرمایا دعا ہے مولا تعالی جل شانہ تمام مسلمانوں کو کامل ہدایت عطا فرمائے جس طرح بخوبی واقف ہو کہ مہینہ ذی الحجہ شریف دا مہینہ اج دی یکم ذی الحجہ المبارک ہے اور 10 تاریخ نو عالمی اسلام اندر مسلمان مومن لوگ رب ذوالجلال دی بارگاہ اندر قربانی دا نظرانہ پیش کرتے ہیں دعا ہے اللہ تعالی جل شانہ سب نو اپنی بارگاہ اندر قربانی کروں دے توفیق عطا فرمائے اج یکم ذی الحجہ شریف ہے اور اج دے دن مبارک نو بڑے شانہ والے اچھے اللہ دے ولی دے نال اس دن نسبت ہے ہمیشہ اہل سنت والجماعت دا مسلک ہے کہ نسبت عالیاں چیزاں دا ادب و احترام کر دی اور اس بات سے آج زکم ذی الحجہ شریف ہے عالم اسلام دے عظیم صوفی بزرگ عالم اسلام دے عظیم امام الاولیاء سرخیل اولیاء زبدۃ الاسرار امام الاولین و آخرین آفتاب فلک امام ولایت قطب زمان سند الواصلین فخر الواصلین امام الواصلین حجت الکاملین امام الہدایت منبع انوار و مظہر خدا
حضور سیدی و سندی خواجہ خواجگان خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ چشتی سلسلے دے چشم و چراغ نے اللہ تعالی جل شانہ نے آپ نے بہت بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ اج آپ دا چشتیاں دی سرزمین سے آپ دا عرس مبارک بھی شروع ہے۔ آپ دا لقب بھی چشتی ہے، جو شہر دے اندر وستے نے وہ بھی چشتیاں شریف ہے۔ آپ دے ہمسائے امام الولایت نبضۃ الاسرار امام الہدایت امام الواصلین زہد الانبیاء حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالی دے پوتے بابا تاج سرور شہید رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے جڑے قبلہ عالم دے ہمسائے نے، پورے پاکستان دا سب تو وڈا قبرستان قبلہ عالم دا ہے، اسے قبلہ عالم حرام فرمان ہے۔ اس واسطے یکم ذی الحجہ نو آپ دا یوم وصال شریف ہے۔ اس ہی مناسبت دے نال قبلہ عالم ہاروی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالی دی بارگاہ مقدسہ اندر نظرانہ پیش کرنا ہے۔ گاہ مولا تعالی جل شانہ ساڈا سب دا آنا جانا سننا سنانا قبول فرما کے قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت دی روحانیت طیبہ دے نال رب ذوالجلال سن سب نو مستفید فرمائے۔ کیونکہ حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے ہیں جتھے اللہ دے نیک بندیاں دا ذکر ہوئے اتھے رب دی رحمت بسدی ہے، رب دی رحمت برستی ہے، بستی ہے، برستی ہے۔ ایک رب دا گھر ہے، دوسرا رب ذوالجلال دے نیک بندے دی شان ہے۔ تو کیونکہ آپ دی شان نو ساڈے ورگا نکما بندہ کی بیان کر سکتا ہے؟ آپ دی شان نو بیان کرنے والے شاہ سلیمان توسی رضی اللہ تعالی عنہ خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ علیہ تعالی تاجدار سیال خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ تعالی تاجدار گوڑا پیر میرلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی تاجدار لودرا امام اولیاء پیر امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی یا ناچید مرشد گرامی خواجہ خواجگان خواجہ شفیع لجپال ورگے بیان کر سکتے نے، اساں ساڈے ورگے نکمے آپ دی شان میں بیان نہیں کر سکتے، صرف بارگاہ مہاروی دے اندر نظرانہ عقیدت پیش کر سکتے نے اس نظریے دے نال کہ سینت بخشش دا ذریعہ بن جائے۔ رب ذوالجلال نے آپ نو احسان بخشی ہے، جس طرح حضور سیدی و سندی امام ربانی قطب ربانی شباد مکانی قندیل نورانی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مادر زاد ولی نے اسی طرح ہی قبلہ عالم خواجہ مہاروی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالی آپ بھی مادر زاد ولی نے۔ اس طرح غوث پاک رمضان اندر پیدا ہوئے نے، اسی طرح ہی قبلہ عالم مہاروی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالی بھی رمضان شریف اندر پیدا ہوئے ہیں۔ تو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ تعالی دے حالات شریف تے جنیاں بھی کتب ہے نے ناچیز نے تمام دا مطالعہ کیتا ہے۔ اصل جڑی کتاب ہے جنہ کتب والا نے سیرت نگارہ نے جس کتاب تو ماخذ لیا ہے گل لئیے وہ مناقب محبوبین بڑی کتاب نے رکول ہے، اس تو سارے نے گلے ہے۔ اے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ سلیمان توسی رضی اللہ تعالی عنہ دے خلیفہ ہوئے نے حاجی نجم الدین سلمانی ناگوری رحمت اللہ علیہ تعالی۔ آپ نے اپنے دادا مرشد
قبل عالم ہاروی سرکار اور اپنے مرشد خواجہ سلیمان تونسوی علیہ الرحمہ دا ذکر خیر فرمایا، اور باقی اعلیٰ دا بھی ذکر خیر مختصر فرمایا، لیکن تفصیل دے نال اپنے دادا مرشد مہاروی سرکار اور اپنے مرشد گرامی خواجہ سلیمان تونسوی علیہ الرحمہ ذکر فرمایا۔ ابتدائی حالاتوں پہلا یہ دساں گا کہ آپ دا اسم گرامی آپ دے والدین نے جو آپ دا نام رکھے ہے وہ آپ دا نام سی بابل، بہبل، اور آپ نو بابل بھی پیار نہ لاکھتے سن، اور آپ دے والد گرامی دا نام ہندال سی۔ آپ ذات کھرل سن، یعنی رائے سن، پنوار قوم ہے او دی شاخ ہے کھرل۔ رب ذاتا نہیں ویکھدا، رب دل ویکھدا ہے۔ رنگن تے آوے ذات دا درخان ہوئے رنگ چھڑدا ہے، سید ہوئے نانے دا دین چھڑ جاوے تے گلی گلی منگدا ہے، انج ہے نا۔ اس واسطے آپ دے والد گرامی خواجہ خواجگان خواجہ قبل عالم نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ تعالی دے والدہ گرامی دا نام ہندال سی، آپ دا نام سی بہبل۔ بابل آپ نو پیار نال آکھدے سن، اور آپ کھرل قوم ذات کھرل سے آپ دی پنوار قوم دی شاخ نے نو شیروان بادشاہ ہے، آپ انہاں دی اولاد نے، اور آپ دے والد گرامی خواجہ خواجگان خواجہ قبل عالم ہاروی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالی دے والد گرامی زراعت دا کم کرتے سن، زراعت دا پیشہ اختیار کیتا سی، جانور چراندے سن اور کھیتی باڑی کرتے سن آپ دے والد گرامی۔ اور آپ چار بھائی سن، اور آپ دے بھائیاں دا نام، آپ چار بھائی سن، اور آپ رب ذوالجلال نے آپ نو بڑی شان و شوکت دے نال نوازے سی۔ آپ دے بڑے بھائی ملک سلطان سن، دوسرے ملک برہان، تیسرے خواجہ خواجگان مہاروی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالی آپ سن، اور چوتھے آپ دے بھائی ملک عبدال سن، اور آپ دی ایک ہی ہمشیرہ ایسی بی بی قائمہ خاتون انہوں دا نام سی، بڑی زہد تقوی عالی ہوئی ہے، اور آپ دی اماں جان قبل عالم ہاری سرکار دی اماں جان جڑی سن وہ چٹھے قوم بیادری دی آپ دی والدہ سے، چٹھے قوم دی ایسی، اور رب ذوالجلال نے آپ نو بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں سن۔ قبلہ مہاروی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالی ہجے دنیا تے نہیں آئے، آپ دیاں بشارتاں اولیاء اللہ نے پہلا دینیاں شروع کر دیتیاں سن، اور آپ قبلہ مہاروی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالی 14 رمضان مبارک 1142 ہجری دے اندر آپ پیدا ہوئے چنڈالا شہر دے اندر، اے چشتیاں تو مشرق جانب ہے، اوتھے آپ پیدا ہوئے، اور آپ دی والدہ کرام آپ دے والدہ ماجدہ چٹھا قوم دی ہے سی، اور اے پھولرا دے رہن آلے سن، اے بھی نال قصبہ وجدہ ہے، اے بہاول پور دے تحت ادو ہے سی، ہن اللہ بہتر جاندہ ہے کہ دے تحت ہے، لیٹر چلا دے جا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانو نے آپ نو بڑی شان و شوکت دے نال نوازیا سی، رب ذوالجلال نے آپ نو بڑی شانہ دے نال نوازیا سی۔ آپ ہجے پیدا نہیں ہوئے سن، آپ دے بشارتاں پہلا دیتیاں گئیاں کہ فلاں دھرتی تے ایک اللہ دا ولی پیدا ہوئے گا، تمام پنجاب نو وہ رنگے گا۔ وہ کیڑا پیدا ہویا؟ وہ قبلہ عالم عالمی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالی آپ پیدا ہوئے، مہاروی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالی آپ پیدا ہوئے۔ آپ 14 رمضان مبارک نو پیدا ہوئے، پہلا دن ایسی
تو خواجہ خواجگان خواجہ قبلہ عالم ہاروی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالی آپ اللہ دے ولی نے آپ 14 رمضان مبارک نو پیدا ہوئے تے دودھ نہیں پیتا. آپ دی دادی جان قبلہ عالم ہاروی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالی دی دادی جان بڑی پریشان ہوئی کہ اے کی ماجرا بن گیا ہے کہ میرا بیٹا دودھ نہیں پی رہا. قدرت خدا دی ایسے سی حضرت مخدوم جہانیہ جہان گشت رحمت اللہ علیہ تعالی اٹھ شریف دندر آپ دا مدار جننے بھی بخاری سداد نے سارے دا نسب نامہ اوتھو حضرت مخدوم جہانیہ جہان گشت شروع ہوندہ ہے. آپ دے خلیفہ آپ دے خلیفہ سن آپ دے مرید دے خلیفہ سن شیخ احمد دودی رحمت اللہ علیہ تعالی آپ تشریف لے آئے ہوئے سن اس علاقے دے اندر جو ڈالا دے اندر آئے ہوئے سن. بعد مہاروی سرکار دے والدین ہجرت کر کے دے مہار شریف دے اندر آ گئے سن تا آپ نو مہاروی آکھیا جاندہ ہے. تو دادی جان حاضر ہوئی تو فرمایا حضور بڑی پریشانی بنی ہے رب نے پوترا دیتا ہے لیکن دودھ نہیں پیندا پتہ نہیں بیمار ہے کی وجہ ہے. تو شیخ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرمان لگے کہ بی بی پریشان نہ ہو اے مادر زاد ولی ہے اے دودھ نہیں پیوے گا. اے مادر زاد توجہ ہے اے مادر زاد ولی ہے تو اے دودھ نہیں پیوے گا. اس واسطے جس طرح غوث پاک رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے دودھ نہیں پیتا انج غوث پاک رحمت اللہ قبلہ عالم ہاروی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے بھی دودھ نہیں پیتا. تو عرض کر رہے سا حضرت مخدوم جہانیہ جہان گشت رحمت اللہ علیہ تعالی آپ دے خلیفہ آپ دے مریدان دے وچوں عبداللہ جہانیہ سن او قصبہ وہن دے اندر قیام پذیر سن اور 7ویں ہجری ہدایت دا اے نور سی وہن ایک قصبہ بہاولپور دے کدھر قریب ہے. اتھے امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا جبہ مبارک بھی ہے سی. ہن اللہ بہتر جاندہ ہے کہ نہیں ہے. تو آپ اتھو دے رہن آلے سن آپ دے خلیفہ سن عبداللہ جہانیہ انہاں دی اولاد چوہنے شیخ ابو الفتح نیکوکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ جڑے شیخ وہم دے سجادہ نشین سن. آپ کشف و کرامت والے بزرگ سن. آپ دے اکثر اپنے مریداں کو آن جان سی قصبہ پھولرہ دے اندر مناقب محبوبین دے مطابق حاجی نجم الدین نگوری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے مطابق حسب معمول آپ اپنے مریداں کو آئے. چٹھا قوم جڑی سی آپ دے مرد عورت آپ دے مرید سن. آپ اکثر انہاں کو آندے سن. آپ ایک دفعہ آئے تھے جیڑی قبلہ عالم ہاروی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دی اما جان بی بی آکلہ آجے بچیاں سن. جدو آئے نا تو شیخ ابو الفتح نیکوکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ بار بار نا انہوں ویخ رہے نے تھک رہے نے. بار بار مریداں دے دل وچ خیال آیا کہ چنگا پیر ہے اسی اور بیٹھے ہیں ساڈے والے نہیں ویکھدا ساڈی بچی والے ویکھے جاندا ہے. آخر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے شان دیتی سی. حضرت شیخ ابو الفتح نیکوکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرمان لگے او میاں میں کوئی بری نظر نال نہیں ویکھ رہا. اس بی بی نے ایک زمانے دا ولی پیدا کرے گے کہ بی بی دے اندر ایک نور ہے جڑا چمک رہا ہے او نور ایک زمانے دے اندر روشن ہوئے گا. تے میں انہوں تک رہا او نور کیڑا روشن ہویا او قبلہ عالم ہاروی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دنیا تے آئے. مناقب محبوبین یا دیگر کتب دے اندر شیخ محمود رحمت اللہ علیہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ سن. قصہ مختصر کہ آپ شیخ ابو الفتح نیکوکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ مہار شریف ہمدے سن. شیخ ابو مسعود رحمت اللہ علیہ تعالیٰ جڑے قبلہ عالم ہاروی سرکار دے پہلے استاد بھی ہے نے. آپ انہوں کو آندے سن تو قبلہ عالم ہاروی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ اتھے پڑھتے سن. تے آپ جدو پڑھتے سن تے شیخ ابو الفتح نیکوکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ نو بار بار تکدے سن. ایک دن آپ جدو قبلہ عالم ہاروی سرکار آمدے سن نہ پڑھن واسطے تو کھڑے ہو جاندے سن. شیخ ابو الفتح
نیکوکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ ایک دن استاد گرامی قبلہ عالم دے فرمان لگے کہ حضرت تساں بچے واسطے کھڑے ہو جاندے ہو، فرمایا وقت آئے گا اے بچہ زمانے نو چمکائے گا اور زمانے دے بادشاہ علماء فقہاء صلحاء اے دے دربار تے جھکن گے، اے دے دربار تے جھکن گے۔ استاد حضرت مسعود رحمت اللہ مہاروی رحمت اللہ علیہ تعالی ہسن لگ پے کہ باپ دادا زمیندارا کردا ہے، زمیندارا جٹھاں دا بال ہے، اے دی دربار تے آ کے بادشاہ جھکن گے، سلاطین علماء جھکن گے، اے کنج ہو سکتا ہے؟ پھر وقت آیا ریاست بہاولپور دا جڑا نواب سی قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دا جا کے مرید ہویا سی شیخ ابو الفضل نیکوکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ جڑے قبلہ عالم عالمی سرکار دے آن دیاں بشارتاں دیندے گئے نے، انہاں دا جڑے انہاں دے اولاد سی وہ بھی آ کے قبلہ عالمی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے مرید ہوئے نے۔ تو آپ مادرزاد ولی سن، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ نے بڑی شان عطا فرمائی سی۔ حضرت قبلہ عالم عالمی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ دی جو ولادت با سعادت تو کچھ دن پہلا آپ دی دادی جان نے خواب تکیا، خواب ویکھیا کہ گھر سارا روشن ہو گیا، گھر سارا روشن ہو گیا اور گھر دے اندر روشنی پھیل گئی ہے اور روشنی آسمان تو زمین تک جلوہ فرمائے، یعنی اتنی روشنی ہے کہ آسمان زمین تک روشنی روشنی ہے، اور ایک خاص خوشبو بھی پھیل گئی ہے۔ آپ گھبرا کی اٹھیاں کہ شاید ایتھے جنات دا ساڈے گھر دے اندر اثر ہے۔ آپ شیخ احمد دودی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ اتفاقاً اس گاؤں پنڈ دے اندر موجود سن، آپ اتھے گئیاں جا کے خواب سنایا تے شیخ احمد دودی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ فرمان لگے کہ بی بی جی پریشان نہیں ہونا، تواڈے گھر دے اندر نا ایک چراغ پیدا ہوئے گا جڑا گھر تا گھر رہا زمانے نو روشن کر دے گا۔ او پھر قبلہ عالم مہاروی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ پیدا ہوئے، حضرت مہاروی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ پیدا ہوئے۔ آپ مہار شریف دے اندر حضرت مسعود مہاروی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو کچھ بارے پڑھے، بعد پھر حفظ کیتا، حفظ کرن تو بعد آپ مختلف جگہ تے پڑھتے رہے، پڑھدے آپ پھر دلی چلے گئے، اتھے نام اجدا سی شاہ فخر و جہان دہلوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا۔ آپ اتھے چلے گئے، اتھے مرشد گرامی دی خدمت بھی کی تھی، مرشد گرامی دے ہاتھ وچ بیعت بھی ہوئے، مرشد گرامی نے آپ کو خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا۔ آپ مرشد گرامی دی خدمت کافی عرصہ رہے تو آپ دے مرشد گرامی شاہ فخر و جہان دہلوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نا آپ باب فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے عرس مبارک تے آئے، کافی عرصہ ہو گیا سی قبلہ عالم ہاروی نو گئے نو 12-13 سال ہو گئے نو، دلی گئے نو، نہ کوئی خبر نہ کوئی پتہ، پتہ نہیں ماں باپ بڑا پریشان سی کہ ساڈا بچہ پتہ نہیں کدھر گم ہو گیا، اللہ بہتر جاندہ ہے۔ جیڑا بھی کوئی ہندوستان جو آوے آپ دی پھپھی جان بھی پوچھے، آپ دے والدہ صاحبہ آپ دے رشتہ دار پوچھن کہ ایک ساڈا بچہ گیا جنہ نام بہبل ہے، پیار نال بابل آکھنے ہیں، او گئے کوئی پتہ کوئی نہیں، سارے آکھن کوئی خبر نہیں۔ خواجہ خواجگان خواجہ شاہ فخر جہان دہلوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ اتفاقاً باب فرید گنج شکر دے عرس مبارک تے آئے تے آپ دا اتھے جدو آئے تے آپ دے رہن دا ارادہ بن گیا، فرمایا اساں چند رہنا ہے، تو فرمایا مہاروی سرکار قبلہ عالم نے فرمایا کہ قبلہ عالم آپ دا نا اصل والدین نے بہبل رکھیا سی تے آپ دے مرشد گرامی نے آپ دا نا خواجہ نور محمد مہاروی رکھیا سی۔ قبلہ عالم آپ دا لقب ہے، یعنی آپ تمام عالمہ دے قبلہ نے۔ تو آپ تشریف لے آئے، تو جو تشریف لے مرشد گرامی نے فرمایا کہ جاؤ اپنے والدین نو ملے آؤ، تے آپ اس نے فرمایا میرا ارادہ ذرا رہن دو ہو گیا ہے، تساں ملے آؤ۔ قبلہ عالم مہاروی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ گئے مہار شریف دے کول ایک نالی وگدی سی، نالا اور پنڈا دے اندر جنوں کھالا آکھدے نے وگدا سی، اوتھے بیبیاں کپڑے دھو رہیاں سن
تے آپ نے کلے والی ٹوپی پائی، نوجوان سجیا دھجیا جا رہا سی، 12 سالاں بعد وہ حلیے ہی بدلے ہویا سی۔ آپ جدو کولو لنگے نا، آپ دی پھپھی جان کپڑے دھو رہی سی، اور فرمایا نوجوانہ کتھوں آیا؟ شکل تا ہندوستانی بنائی یہی، ساڈا بھی ایک بچہ ہندوستان دے اندر پڑھن گیا ہے، نا او دا بہبل ہے، تے او دے کوئی خبر نہیں، کوئی جاننا ہے۔ تو قبلہ عالم عارفی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا او دا نا کی ہے؟ پھپھی جان کہن لگی نا او دا بہبل ہے، پیار نال بابل آکھنے ہے۔ قبلہ عالم عارفی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا پہچان گیا نا کہ میری پھپھی ہے؟ او فرمایا اماں جان او بہبل میں ہی ہاں۔ جس شان تے شوکت دے نال قبلہ عالم عارفی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ پڑھ کے آئے یا ہندوستان دے وچوں ولایت لے کے آئے سن، آپ دے ہم اثر اس وقت اولیاء انہاں نہیں آئے سن۔ قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ جدو ولایت لے کے آئے، آپ نے پھر زمانے نو انج رنگیا کہ خواجہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مرید ہے، شاہ حضرت جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ ملتان شریف دے اندر آپ دا مرید ہے۔ آپ نے آ کے پورے پنجاب نو رنگے ہے۔ حضرت شاہ فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ کو پوچھا گیا کہ حضور تواڈے ہن جان دا وقت ہے تے معرفت دی جڑی دیگ تانوں مولا علی کو مولا علی نے خواجہ حسن بصری نے دتی، او چلدی چلدی تواڈے تکر پہنچی ہے تے تواڈا اگے کینوں دین دا ارادہ ہے؟ فرمایا ساڈا ارادہ ایک پنجاب دا لاڑا، ایک پنجاب دا بادشاہ رنگ جے دا سانول ہے، نا او دا قبلہ عالم عارفی سرکار ہے، میرا اونوں دین دا ارادہ ہے تے اساں اونوں دینی ہے۔ قبلہ عالم عارفی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالی آپ ولایت لے کے واپسی آئے، مرشد گرامی نے فرمایا جا مہار شریف اندر آپ آئے، آپ نے ایتھے آ کے دین اسلام دی تبلیغ فرمائی۔ اے بنیادی کلمات سن، اگے آپ دے حالات شریف مکمل دسنا۔ آپ ایتھے آ کے دین اسلام دی تبلیغ کیتی، مرید کیتے، خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن علی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالی زمانہ جان ہے، آپ دے جد امجد جڑے سن بزرگوار سن، انہوں نے بھی قبلہ عالم عارفی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے رنگے ہے، انہوں نے بھی فیض قبلہ عالم دے جے تونسا دی دھرتی دے نگاہ مارے گا اوتھے بھی قبلہ عالم نے دا فیض ہے، جے نگاہ مارے گا جے نگاہ مارے بہاول پور دے اندر اوتھے بھی فیض میرے قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دا ہے، جے نگاہ مارے گا بہاول نگر دی دھرتی تے اوتھے بھی فیض میرے قبلہ عالم عارفی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دا فیض ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنوں بڑیاں نعمتاں دے نال مالا مال فرمایا سی، حتیٰ کہ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا بادشاہ بھی بول اٹھیا۔ آپ نے فرمایا ساڈا دوست دلاں دا نور خواجہ محمد مہاروی ہے، ساڈا دوست دلاں دا نور محمد مہاروی ہے، ڈھولا یار چند نور محمد خواجہ مہاروی ہے، ساڈی ساری شرم بھرم جیڑے گل وچ لاج عرب وی تیڑی تے عجم وی تیڑی، عجب وی تیڑی تے عجم وی تیڑی، سندھ پنجاب دا راجہ قبلہ عالم مہاروی ہے۔ اگے فرمایا زمین زمن وچ وجدہ گجدہ فیض تیڑے دار واجہ، فرمایا تیرے فیض واجہ ہر طرف وجدہ ہے، عرب وچ بھی وجدہ ہے، عجم وچ بھی وجدہ ہے، سندھ وچ بھی وجدہ ہے، پنجاب وچ بھی وجدہ ہے۔ دل بر جانی یوسف ثانی، فرمایا ساڈا قبلہ عالم دل بر جانی ہے تے یوسف ثانی ہے، یوسف ثانی ہے۔ اگے فرمایا سکدی نو گل لا جا، نین فریداں دے ترسے پیاسے آ جا نہ ترسا جا۔ او فرمایا اساں ترس ہیں، سانو ترسا نہیں، سانو بھی اپنی زیارت کروا جا۔ حضرت شاہ فخر جہان دہلوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو ایک شخص آپ کو حاضر ہویا، حاضر ہو کے آخر ہے حضور ایک سید زادہ ہے، 500 یعنی کنہ بھی نظرانہ لیندہ ہے،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تکر پہنچا دیندہ ہے۔ حضرت شاہ فخر و جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرمان لگے او میاں ساڈے کولو ایک پنجاب دا دل ہے نا او دا قبلہ عالم ہے، کوئی نظرانہ بھی نہیں لیندا، ایک نگاہ کرے تے خدا تکر پہنچا چھڑ دے۔ کدھر پہنچا دیندہ ہے؟ خدا تکر پہنچا دیندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانو نے آپ نو بڑی محفت عطا فرمائی سی، بڑی آپ نو شانہ تے علم دے نال آپ نو نوازے سی۔ آپ دی شان تا وراء الورا، آپ دی شان وراء الورا۔ ایک دجلہ وجدہ ہے ڈیرے غازی خان دا علاقہ دجلہ، اوتھے قبلہ عالم ہاروی سرکار دے ہجے بھی قدم مبارک لگے نے، ہجے بھی لگے نے۔ قاضی صاحب آپ دا آ کے مرید ہویا، کہنے لگا حضور اس شرط مرید ہونا ہے، اس شرط مرید ہونا ہے کہ میرا جنازہ تساں پڑھانا ہے، میرا جنازہ تساں پڑھانا ہے۔ مناقب میں محبوبین یا دیگر تمام کتبان نقل فرمایا ہے۔ حضرت قبلہ عالم ہاروی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرمان لگے کہ میاں بالکل ٹھیک ہے میں تیرا جنازہ پڑھاواں گا۔ خدا دی کرنی ایسی ہوئی کہ قبلہ عالم ہاروی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ چند سال پہلے وصال کر گئے، قاضی صاحب دے زندہ سن۔ گل کشمکش پہ گئی، جڑے منکرین اولیاء سن کہنے لگے وعدہ کیتا ہے ویکھ گیا ایویں وعدہ کردا پھردا ہے، اپنی خبر نہیں ہوندی تے وعدے کردے پھردے ہوندے نے۔ خیر قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے یقین سی کہ میرے مرشد گرامی نے وعدہ کیتا ہے تے وعدہ وفا کرے گا۔ خدا دی کرنی ایسی چند سالاں بعد قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ دا وصال ہو گیا، آپ نو کفن پایا گیا، غسل دیتا گیا، کفن پایا گیا، تیاری ہوگی، میدان اندر جنازہ رکھیا گیا۔ بڑے بڑے علماء، صلحاء، فقہاء موجود، ہر بندے دے دل اندر تمنا سی کہ اتھا جنازہ پڑھائیے، لیکن قاضی صاحب نے فرمایا مرشد گرامی نے وعدہ کیتا ہے تو وعدہ وفا کرے گا۔ لوگ کہنے لگے خواجہ صاحب چلے گئے نے تو مرن تو بعد بھی بڑا کوئی بندہ ہوندا ہے، مرن تو بعد بھی کوئی اٹھدا ہے تے بادشاہ بندے نے خیر جنازہ رکھیا گیا، جنازہ تیار کی ویکھدے نے ایک گھوڑے تے شاہ سوار آ رہے ہے، سونا لباس پایا ہے، سفید داڑھی، 4-5 افراد نال نے آ رہے نے۔ قبلہ عالم ہاروی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے نا اگی ہو کے جنازے دی امامت کرائی، امامت کرا کے تو جدو جان لگے نا چہرے تو پردہ اٹھایا، فرمایا او قاضی لے اساں وعدہ وفا کر چلے۔ لوگوں نے اپنے اکھاں دے نال ویکھے سی کہ قبلہ عالم ہاروی سرکار نے جان مرن تو بعد بھی قبر چھڈ کے اپنی قبر مبارک چھڈ کے ڈیرے غازی خان دا علاقہ دجلہ وجدا ہے اوتھے جا کے جنازہ قاضی صاحب دا پڑھایا، ہجے بھی آپ دے قدم مبارک لگے نے۔ تے ولی اللہ دے مردے نہیں، میاں صاحب نے فرمایا سی نا کہ ولی اللہ دے مردے نہ ہی کردے پردہ پوشی، کی ہویا کی ہویا کی ہویا جے ٹر گئے لوکاں کولوں نال خاموشی۔ فرمایا ولی اللہ دا مردہ نہیں صرف لوکاں کولوں چپ کر کے ٹر جاندا ہے۔ اقبال آخدا سی تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ اللہ دا ولی ہمیشہ یاد رکھنا جدو بھی دنیا تو ٹر جاندہ ہے یہ نہیں کہ مر گیا نا، صرف اس جہان نو چھڑ کے اگلے جہان اندر منتقل ہویا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ قبلہ عالم ہاروی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ تشریف فرما بیٹھے سن، کسے نے آپ نو آ کے پوچھیا کہ حضور آج تا اساں اولیاء زندہ نے تے اپنی التجا لے کے آنے ہیں تے جدو دنیا تو چلے جان گے ادو بھی التجا لے کے آواں گے تے ساڈی آرزو سنن گے؟ تو قبلہ عالم ہاروی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرمان لگے بالکل سنن گے۔ فرمایا بالکل
اور سنن گے بے ایمانہ دے نہیں سن دے ایماندار دی سنن گے شرط ہے کہ ولیاں دا گستاخ نہ ہوئے ولیاں دا گستاخ نہ ہوئے میرا اے ایمان ہے ولی اللہ دا مردہ نہیں ایک جہان چھڑ کے صرف دوسرے جہان اندر منتقل ہو جاندہ ہے حالات دی خبر انجی رکھدا ہے جی میں دنیا دے اندر رکھدا سی تو خواجہ خواجگان خواجہ قبلہ عالم عربی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالی نے وصال تو بعد اپنی قبر مبارک کو چھڑ کے آ کے تے قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی دا جنازہ پڑھایا ہے معلوم ہویا جڑا زندہ ہوئے جنازہ ہمیشہ وہی پڑھاندا ہے کدے مردہ جنازہ نہیں پڑھا سکدا تو ساڈا یہ ایمان ہے خواجہ اجمیری بھی زندہ ہے دالت علی اجمیری بھی زندہ ہے میاں شیر ربانی بھی زندہ تمام اولیاء زندہ نے مردہ اوہی نے جڑے اولیاء دے گستاخ نے یا انبیاء دے یا صحابہ دے گستاخ او کامل ولی سن حضرت خواجہ خواجگان خواجہ قبلہ عالم عربی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے آپ دے مرید آپ دے خلیفہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ ہوئے اور سونے مسلمانہ او دے پیر بھی سنتے آج دے پیر مریدہ نو خود گھر با کے تے فلمہ تے ٹی وی بھی کھاندے نے او دے دا پیر وے حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ فرماندے نے میں چھوٹا جیسا 12 تو 13 سال میری عمر ہونی ہے تے میں نا بگی مسجد تونسا شریف دندر ہے اوتھے میں پڑھدا سا تے امیر لوگاں نے خسرے سدے کنا سدے خسرانوں سدنا ہے انج نہیں بول دے او جڑے خسرے آندے نے خسرانوں سدے نا گندی ریت پر آج بھی خسرے سدے فخر کرنے آنے جی مول صاحب چھاتی دے خسرے سدے ڈب نہیں میں کہ مرے ہیں مر فخر کردہ کوئی عالم دین سدہ ہے خسرے سدے نے خسرا نے نچا نچ کے تے 4 دن جنانی بھی اپنی نچ کے گھر آئی بیٹھی ہوندی کیونکہ جدو بیاہ کیتا سی خسرے نچائے سن تے ہون بھی وہ میاں بی بی نچے انہیں کیا تلاک چل کم ہو گیا پھر اندر مولوی صاحب وہ مہینہ ہو گیا تو شادی گھر آ گئی میں کہ کیتا گئی خسرے نچائے تو میں کہ خسرے نچے نے تو وہ اپنی جنانی نچ کے گھر ہی آنا تھی اور کی ہونا قرآن حدیث سوڑا پڑھایا سی قبلہ عالم عربی سرکار رحمت اللہ خواجہ سلیمان توسوی فرماندے نے میں چھوٹا جہا بچہ سا 12-13 سال دا تے خسرے سدے امیراں نے میں بھی ذرا ویکھن ٹر گیا جدو ویکھن ٹر گیا نا تے خسرا نے ناچ بین کیتا نچ نچ کے ٹر گئے مینوں نیند آ گئی میں اوتھے سو گیا خواب اندر کی ویکھنا بڑی سونی روحانی شکل والا بزرگ آیا ہے میں نے اتھو لیا کے تھپڑ ماریا اور فرمایا تیرے حیا نہیں تینوں شرم نہیں آمدی تو تے خسرے ویکھن آ گئے فرمایا جدو بیدار ہویا نا تے چہرے تے نشان تھپڑ دا باقی ہے سی میں کئی سالاں دے بعد بہاولپور دے اٹھ شریف بجدا ہے اوتھے حضرت مخدوم جہانیہ جہان گشت رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دا میدار مبارک ہے قبلہ عالم مہاروی سرکار رحمت اللہ اوتھے گئے تے جدو میں ویکھیا تے او قبلہ عالم مہاروی سرکار سمجھن نے خواب اندر آ کے مینوں تھپڑ مارے سی تے میں پھر اوتھے جا کے قبلہ عالم دا مرید ہویا او پیر اینو آکھدے نے ہجے مرید نہیں کیتا اے جاندے سن کہ انہاں نے ساڈا مرید ہونا ہے تے غلط پاسے نہ ٹر جاوے ساڈا انہاں نے مرید ہونا ہے تے غلط پاسے نہ ٹر جاوے او خواجہ قبلہ عالم مہاروی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دی شان تا ورال ورا آپ دی شان بیان ہی نہیں ہو سکتی آپ دے مریداں در مریداں خواجہ خدا بخش خیر پوری ٹامے علی ہے سرکار نے آپ خواجہ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے آپ خلیفہ نے آپ ایک دفعہ نا جا رہے اپنے دادے پر دادے مرشد دربار تے قبلہ عالم مہاروی سرکار ستلج دریا وجدا ہے نال ایک مرید بھی ہے سی تے جدو گئے نا دریا تے تو کشتی کوئی نہیں سی آپ کو مسلح ہے سی آپ نے مسلح پانی تے بچھایا تے مرید نو کیا میں آکھاں گا یا خدا تو آکھیں یا خدا بخش یا خدا بخش کیا آکھیں یا خدا بخش تے میں آکھاں گا یا اللہ یا خدا خیر مسلح بچھایا
تے جان لگ پے تے مرید پچھو یا خدا بخش یا خدا بخش، شیطان نے آ کے وسوسہ پایا۔ آج بھی شیطان آ جاندے نا ہوندے او ویکھو جی او ولی مر گیا ہے ہن جا کے قبراں تے کی لین جاندے ہو، اے شیطان پرانے لگے آندے نے۔ تو دل وسوسہ آیا اب توں لگا پیا نا یا خدا بخش نو، یہ تو شرک کیتی ہم نے، آپ خدا دا ورد کیتی ہم نے، تینوں اپنے نام لا کرائے لگا جو ڈبن لگا تاریاں لین لگا آندا حضور بچانا، اب فرمایا بے ایمانا ہجے خدا بخش ذکر تا پہنچا نہیں، خدا ذکر کے میں پہنچے گا، خدا بخش ذکر پہنچا نہیں تے خدا ذکر کے میں پہنچے گا۔ تا فرمایا نا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ کو ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جو پھر آپ نے فرمایا مرے یا خدا بخش، پہلا خدا بخش ذکر تا پہنچنا پھر خدا ذکر بھی پہنچ جائے گا۔ ایک قبلہ عالم عربی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالی آپ دے مرید در مرید دی شان ہے۔ خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ تعالی آپ کو ہندو حاضر ہوئے، وہ ہندو بھی جڑے سن وہ بھی ولیاں دا احترام کرتے سن۔ ہندو حاضر ہویا عرض کرتا ہے کہ سونیا ساڈی ایک جنانی گم ہو گئی، ساڈی عورت گم ہو گئی ہے، دعا کر واپس آ جاوے۔ تو خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ نے فرمایا میاں میری بلی نو جا گوشت پا، انہیں کہا گوشت پاواں میں دعا کران واسطے آیا ہاں، میری بلی نو گوشت پا۔ خیر جدو بلی نو گوشت پایا نا جا کے پا دیتا، ہندو مندے سن کہ اللہ دا ولی یہ گل جھوٹی نہیں کردا۔ جدو گوشت پایا نا تو بلی نے جدو گوشت کھاتا تو 10 منٹا بعد نہ یہ جنہیں بعد تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا، فرمایا حضور ساڈی جنانی مل گئی۔ وہ جنانی جدو گیا نا اپنے گھر گوشت پا کے تے اپنے گھر گیا ہے ہندو، جدو ہندو گھر گیا تے انہاں دی بی بی گھر آئی بیٹھی سی، انہیں پوچھا تو کدھر؟ انہیں کہا مینوں دریاؤں پار کو دشمن پھڑ کے لے گئے سن، مینوں دریاؤں پار دشمن پھڑ کے لے گئے سن تے میں گوشت پکان لگی ساں، ایک بلی آئی ہے انہیں گوشت میرے کو کھچیا ہے، یعنی میں اپنے دھیانے لگی انہیں گوشت منہ چ پا کے تے نس پئی ہے، میں او دے مگر نسی ہاں تے میں تے گھر آ بیٹھی۔ گل عقل چ نہیں آندی، لیکن اقبال فرماندا ہے عقل والے تیری دنیا میں پریشان ہے، اور عشق والے جو تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے، عقل والے تیری دنیا میں پریشان ہے، ارے عشق والے جو تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے۔ ساڈے ورگا سوچتا رہتا ہے ایک کنج شیطان آ جاتا ہے، ایک کنج چھوٹا شیطان آیا پھر وڈے بھی آ گئے، انہیں کہ ہاں گل ہی صحیح ہے، سنی مذہب ہویا سوچن لگ پیا وہ بد مذہب بن کے رہ گیا، کم نہیں مکا۔ قبلہ عالم ماروی سرکار رحمت اللہ علیہ تعالی نے آپ دے بیٹے ہوئے نے خواجہ نور سمد شہید رحمت اللہ علیہ تعالی آپ دے بیٹے دے استاد سن، اونا قبلہ عالم دے پیر بھائی بھی سن، تے خواجہ صاحب انہوں صرف اپنا پیر بھائی سمجھے سن، آپ دی ولایت اندر شک کردے سن۔ تے آپ نو کہنے لگا حضور میں حج تے جانا ہے، فرمایا بیلی اجے نہ جا پھر چلیں گے، نہیں نہیں حضور میں جانا ہے، فرمایا نہ جا بچے نو سبق پڑھا اللہ دے بندے، نہیں حضور میں جانا ہے، فرمایا اچھا چلو جا چلا جا، جدو کتھے مشکلات پیش آوے تے نہ چیز نو یاد کر لیں۔ چلا گیا حج کرنے واسطے، رستے تو میں گیا نا دو بحری جہاز تے جاندے سن، جہاز ڈبن لگا، طوفان جدو طغیانی آئی نا طوفان آیا تے جہاز ڈبن لگا، فٹافٹ ذہن اندر خیال آیا کہ قبلہ ماروی سرکار نے فرمایا سے کہ مینوں یاد کر لیں۔ جدو یاد کیتا کہ ویکھیا کہ خواجہ قبلہ عالم جہاز دے وچ موجود نے، جہاز بننے لگ گیا جا رہے ہے، مکہ شریف پہنچیا تے طواف کردہ میں طواف فرماندے نے میں طواف کر رہے ہاں تے انج لگ قبلہ عالم ماروی میرے اگے اگے نے، میں کہا طواف تو فارغ ہونا ذرا تے پھر خواجہ صاحب نے ملنا، طواف تو جدو فارغ ہویا تے کتنے خواجہ صاحب،
میں مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھن لگا تے میرے اگے خواجہ صاحب نفل پڑھ رہے ہیں، میں کہ ذرا نفلاں تو فارغ ہو کے نا تے میں جا کے خواجہ صاحب نہ ملنا ہے۔ ماشاءاللہ خواجہ صاحب تساں جے آنا ہی ایسی تے میرے نال ہی آ جاندے، بادشاہ آئے ہو۔ تو خواجہ صاحب رحمت جدو آپ فرماندے نے کہ میں سلام پھیریا تے کتنے خواجہ صاحب کوئی نہیں، صفا مروہ تے سائی کر رہے ہیں تے خواجہ صاحب اگے اگے نے۔ میں کہ ابھی خواجہ صاحب اتنے چلو اتنے ملاقات کر لینے ہیں، صفا مروہ تے فارغ ہوئے، کتنے خواجہ صاحب تے کتنے کوئی شاہی کوئی نہیں۔ پھر خیر اگے ہویا میدان عرفات تے گیا تے خواجہ صاحب میں کہ چلو اتنے آئے نے مل لینے ہیں کوئی نہ۔ میں جدو واپس آیا تو خواجہ صاحب دا اپنے گھر سا، پھر آ کے معافی منگی، فرمایا حضور معاف فرمایا، اے جڑی زمین ہے نا ساڈے واسطے کچھ نہیں، ایک قدم رکھیے تے اتھے دیکھو۔ اقبال نے کہا سی نا، نہ تم آسمان کے لیے نہ تم زمین کے لیے، اقبال نے کہا سی نہ تم آسمان کے لیے نہ تم زمین کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، نہ تم آسمان کے لیے نہ تم زمین کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اس واسطے جو رب نے جہان بنایا نے اپنے نیک بندیاں واسطے بنایا ہے، یہ اپنے نیک بندیاں واسطے بنایا ہے، جتھے چاہن آ بھی سکتے ہیں، جتھے چاہن جا بھی سکتے ہیں۔ اگر اتھوں بہ کے آواز دینا تے ہزارہ میل آواز سنائی دے سکتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی مسجد نبی شریف دے ممبر تے بیٹھے، آپ نے ایک دستہ روانہ فرمایا جنگ واسطے، کفار جڑے سن نا وہ حملہ کرنے لگے۔ فاروق اعظم نے مدینہ شریف مسجد نبی دے ممبر تے بیٹھ کے فرمایا یا صاری الجبل، فرمایا پہاڑ دے پیچھے وے دشمن حملہ کرنے والے نے۔ صحابہ کرام دا جڑا جنب غفیر مسجد نبی دے اندر موجود سی پریشان ہو گئے کہ فاروق اعظم بیان کر دیا آپ نے کی ہو گیا، آپ آواز دینے لگ پے۔ مہینے تو بعد جدو لشکر واپس آیا نا، لشکر والے نے پوچھا، صحابہ نے انہیں کہا اسا غافل ہو گئے سا، کفار ساڈے تے حملہ کر رہے سن، فاروق اعظم نے آواز دیتی اسا پھر چکنے ہو گئے ہیں۔ اور میں آکھنا ملا امریکہ دے ڈالر کھان والا بے ایمانا، اور بلیاں دا گستاخ تے صحابہ دے گستاخا، رسول اللہ دے گستاخا، تو آکھنا علم غیب صرف رب نوے، او بے ایمانا اللہ دا قرآن پڑھ، رب دا قرآن فرمانا میں جنوں چاہنا وا اپنے نیک بندیاں نوں علم غیب عطا فرما دینا وا۔ ذاتی علم غیب رب دا ہے، عطائی مصطفیٰ دا ہے، عطائی صحابہ دا ہے، عطائی اولیاء دا ہے۔ اور فاروق اعظم نو کنے دسیا ہے کہ نوحامن شہر دے اندر صحابہ کرام تے کفار حملہ کرنے والے نے، آپ بیٹھے مسجد نبی دے ممبر شریف تے نے، آواز اتھے دے رہے نے، ہزارہ میل دا سفر ہے سی، آواز دیتی یا صائر الجبل، فرمایا پہاڑ دے پیچھے ویکھ دشمن حملہ کرنے والے نے۔ صحابہ نے جدو ویکھیا تے کفار بالکل تیار سن، قریب سی کہ کفار صحابہ تے حملہ کر دیندے۔ مسجد نبی دے ممبر تے بیٹھ کے جی میں فاروق اعظم نے ویکھ لیا سی، انجی کشتیاں دے بیٹھ کے قبل عالم عربی سرکار نے بھی ویکھ لیا سی کہ جڑے میرے مریدین حج واسطے جا رہے نے انہاں دا گھر کون والا بیڑا۔ اس واسطے نہ بے ایمانہ شیطانہ نہ گیا کر، اپنا مذہب کوئی پکا کر، جن نے لایا گلی وہ دے لیٹر چلی۔ میرا یہ ایمان ہے اللہ دا ولی ایتھوں بہ کے گل کرے بے فلاں کام ہون والا تے بالکل ہو کے رہنا ہے، بالکل ہو کے رہنا ہے۔ اپنا مسلک پکا کرو، جن نے لایا گلی وہ دے لیٹر چلی، ایک کہدا مسئلہ بنایا ہے، جن نے چاولاں دی پلیٹ ویکھی دے چوکڑا مار بیٹھا تنن واسطے بہ گیا، دیر تک ڈر گیا پختانہ دی جو نہیں بنیندہ پیا۔ مسلک پکا کرو، صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت بنو، ہر بندے دے جنازے نہ رلے ہونا جی محلے داری ہے، محلے داری ویکھنی ہے۔ میں کہ رسول اللہ نے ویکھنا ہے کہ محلے داری ویکھنی ہے، صدیق اکبر دے گستاخ نے ویکھنا ہے کہ محلے داری ویکھنی ہے۔ ایسا ہن صرف پیسہ ویکھنا ہے، صدیق دا گستاخ ہوئے، ولیاں دا گستاخ ہوئے، ایسا انہاں رشتہ کر لینا ہے۔ ساڈا اہل سنت والجماعت دا مسلک ہے، شیعہ مسلک دے نال نکاح کرنا حرام ہے، جڑا کرے گا چٹا زنا ہے، نکاح نسل حرام دی پیدا ہوئے گی۔ ساڈے سنی پہا ویکھ کے میں الحمدللہ سنی، میں حسین کو ماننے والا ہوں، او میں کہا حسین تو یزید دے مقابلے چ آ گیا سی، حسین یزید دے مقابلے آ گیا سی،
حالانکہ یزید کی سی؟ یزید حافظ قرآن سی، پتہ ہے یزید حافظ قرآن سی، یزید خود نمازاں تے جمعہ پڑھاندا سی۔ یزید اب پلیت بے ایمان بادے بنیا نا، یزید خود جمعہ پڑھاندا سی، اور یزید نے میزبان مصطفیٰ حضرت ابو ایوب انصاری دا جنازہ پڑھایا ہے۔ یزید نے میزبان مصطفیٰ حضرت ابو ایوب انصاری دا جنازہ پڑھایا ہے۔ ادو یزید کتا صحیح سی، اے بے ایمان لعنت بارے پئی جدو امام علی مقام دے مقابلے چاہیا ہے، لیکن امام علی مقام نے وہ نمازاں نہیں ویکھیاں، وہ جنازہ نہیں ویکھا، وہ جمعے نہیں ویکھے، وہ حج نہیں ویکھے، اے ویکھیا ہے بے ایمان میرے نانے دا دین چھڈ گیا ہے دے مقابلے چ نکل آئے نے۔ اج سانگنا جی نمازی تے ہے نا، مڑ میری بیادری تے نا، مر بیادری ویکھنی ہے یا رسول اللہ ویکھنے؟ رسول اللہ دے نال رشتہ ویکھ، قیامت سارے رشتے ٹوٹ جان گے، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، انبیاء بھی آکھن گے نہیں نہیں نہیں، ادو سارے لوگ تمام انبیاء کو ہو کے میرے آقا علیہ السلام کو تشریف لے آن گے، سرکار فرمان گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا۔ یہ حضور نے فرمایا تو پیچھے ہو جا، تو میرے صحابہ دے دشمن نہ رشتہ کیتا سی، تو میرے دشمن نہ یاری لائی سی، اپنے دشمن دا جنازہ نہیں پڑھیا سی، میرے صحابہ دے دشمن دا جنازہ پڑھدا رہا ہے، میرے یاراں دے دشمن دا جنازہ پڑھدا رہا ہے، تیرا میرا اج تعلق ختم، چلا جا۔ اوتھے کی بنے گا؟ اوتھے نمازاں، روزے، حج، زکات کوئی شے کم نہیں آنی، منہ تے ماری جانے ہیں۔ جے چاہنے ہیں ساڈا جنازہ خراب نہ ہوئے، جے چاہنے ہیں ساڈی آخرت خراب نہ ہوئے، صحیح العقیدہ سنی مسلمان بن۔ جے پیو مذہب چھڑ جاوے تو پیو نو چھڑ دے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جنگ بدر ہوئی سی، اسلام دی پہلی جنگ ہوئی سی، آپ دے بیٹے حضرت عبد الرحمن بعد مسلمان ہوئے ہیں، آپ دے باپ نو کہنے لگے ابا جی جدو میں جنگ بدر لڑ رہا سا کفار دی طرفوں، تسا رسول اللہ دی طرفوں کنی دفعہ تسا میرے تلوار دے تھلے آئے ہو تے میں صرف تانوں اپنا باپ سمجھ کے چھڑ دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا پترا گل سن، تو تا باپ سمجھ کے چھڑ دیتا ہے نا، کاش کے تک کدے تو میری تلوار دے تھلے آ جانا تے میں تینوں رسول اللہ دا گستاخ سمجھ کے تیری دھون لا دینی سی۔ کی فرمایا؟ بولو۔ ایتھے چاچے تائیں جفے پائے نے، محلے داروں جفے پا کے تھا بیٹھے ہیں، ساڈی رشتہ داری، یہ ساڈی رشتہ داری مویا سیرے، ایک رسول اللہ دا گستاخ ہے، رسول اللہ دا گستاخ نہ ساڈی کہدی رشتہ داری؟ جہنم نو جاوے مگر لوے جڑے مدی گندے کھوئی ڈگے، ساڈی رشتہ داری او دے نال ہے جڑا آکھے یا رسول اللہ اج بھی جائز ہے، یا رسول اللہ کل بھی جائز ہے، یا رسول اللہ جڑا کہ جی یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، شرک ہو جاندا ہے، بدعت ہو جاندا ہے۔ میں نہ نہیں دیا، رب فرمائے وے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، تو بے ایمانہ نواں کو محدث بے ایمان امریکہ دا ڈالر تے پلنا لا اٹھ میں ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہو جاندا ہے۔ ساڈی قومی دے ہاں گل تے سچی ہے، یا رسول اللہ نہیں کہیدا بندہ رب دا شریک بن جاندا ہے، کتھوں رب دا شریک بندا ہے؟ رب اپنے حبیب نو القاب دے نال پکاریا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، رب القاب دے نال پکارے۔ اے آکھے نہیں جی یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، اس وقت دے آسنا غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ بولو ہون اچھی والناخ لبیک یا رسول اللہ، اے نہیں اچھی والناخ لبیک یا رسول اللہ۔ لیکن سنو ووٹوں کے لیے نہیں، دین کے لیے حاضر ہیں، ووٹاں واسطے کوئی نہیں، دین واسطے حاضر ہیں، دین واسطے جان دینے واسطے بھی تیار ہیں، ووٹاں واسطے کوئی حاضر نہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ دین واسطے حاضر ہیں، یا رسول اللہ مال بھی جان بھی اولاد بھی ہر شے تھوڑے دین تو قربان کرنے واسطے حاضر، لیکن ووٹ نہیں۔ ووٹاں دے اندر بے ایمان لندی کافر نے انج کیتا ہے کہ سید نو تے چوڑے نو ووٹ اندر برابر کر چھڑے، ایک سائڈ تے آل نبی اولاد علی ہوئے، دوسرے سائڈ تے عیسائی ہوئے، اور 10 مسلمان میرا فیصلہ تیرے کو ہوئے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ سید دا ووٹ بھی وہی، ووٹ ایک ہے تے چوڑے دا ووٹ بھی ایک ہے، برابر ہویا کہ نہیں ہویا؟
جد کہ ساڈے اہل سنت والجماعت دا مسلک ہے کائنات سید دے قدماں دے نال جڑی مٹی لگی ہے نا کائنات او دا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے اسا بہتاں دے اندر اسا صدیق اکبر تو فاروق اعظم نو صدیق اکبر تے نبی پاک نو برابر کر دیتا ہے بہتاں دے اندر جب کہ امام الانبیاء دی شان نو دوسرے نبی نہیں پہنچ سکتے بہتاں دے اندر تا دوسرے نبی رسول اللہ دے برابر ہوئے کھلوتے ہیں کافر تے اسے گل تو ہو گئے اگے کدے کافراں نو سنگ لگدے نے بول دے ہو ایک سیر تے خواجہ قبلہ عالم مہاروی جیسا اللہ دا مادر ذات ولی ہوئے ایک سیر تے زمانے دی کنجری ہوئے تے ولی دا ووٹ تے کنجری دا ووٹ برابر نہیں بول دے ہو برابر ہے کہ نہیں ہے تے دسو اسلام نے سید دی عزت کی تھی یا جمہوریت نے کی تھی بندہ جدو غلام بن جانا پھر ہر شے بھول جاندی ہے حفیظ جلندری نے کہا سی غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے پہن کر توق لعنت کا خوشی سے بھول تے کیا دعا کر اللہ تعالی جل شانو ولیاں دی شان نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے رب ذوالجلال محب رسول محب صحابہ محب اولیاء فرمائے غصہ صحابہ تو محفوظ فرمائے وما علیہ